ایک دوسری حدیث اس طرح ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، رواہ البخاری کی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسی کتاب العلم میں بنایا جہاں انہوں نے علم کا چیپٹر قائم کیا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، میں نے پوری روایت پڑھ دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کہ پوچھو۔ کہا کہ اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کے دائرے میں کون خوش نصیب آدمی آئے گا؟ وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن آپ اس کی سفارش فرمائیں گے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو گنہگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ گیا وہ خوش نصیب گنہگار ہے۔ بعض گنہگار بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے، وہ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفارش کے دائرے میں لیں گے، ان کی سفارش کریں گے۔ یہاں رک جائیں، سارے امتی خوش نہ ہو جائیں کہ سارے امتیوں کی سفارش نبی فرمائیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی سفارش فرمائیں گے؟ تو ایک بات اس حدیث میں کہی گئی ہے۔ پہلے اس حدیث کے اندر بیان کی ہوئی بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اے اللہ کے رسول سوال یہ ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب شخص ہوگا جسے قیامت میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ تو آپ نے فوراً جواب نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول من، کہ اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یعنی مجھے یقین تھا کہ اس چیز کے تعلق سے تم پہلے شخص ہوگے جو سوال کرو گے، تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کون سا امتی آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے۔ تو آپ نے پہلے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمایا، ایڈمائر کیا ان کو، کہ مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ سوال اس چیز کے تعلق سے کوئی اور نہیں کرے گا، تم ہی کرو گے۔ کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس وجہ سے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، یعنی تمہاری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری زبان سے کوئی بات نکلے کہ اس بات کو تم فوراً یاد کر لو، اس بات کو فوراً نوٹ کر لو، میرے پیچھے تم سائے کی طرح لگے رہتے ہو۔ حدیث کے اوپر تمہاری یہ حرص دیکھ کر کے کہ تم حدیث کے کتنے حریص ہو، مجھے یقین تھا کہ سوال تم ہی کرو گے۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی تحسین فرمائی ہے کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو۔ یہ نقطہ بھی معلوم ہوا کہ حدیث جب وہاں موجود تھی تو حدیث کے اوپر حرص کرنے والے، حدیث کے اوپر عمل کرنے والے، حدیث کو یاد کرنے والے اہل الحدیث ضرور موجود رہے ہوں گے، اگرچہ ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حدیث موجود ہو اور اہل الحدیث موجود نہ ہو۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو، اس وجہ سے تم نے یہ سوال کیا، اور مجھے یقین ہے سوال تم سے پہلے کوئی اور نہیں کرے گا۔ تو اب اس سوال کا جواب لے لو کہ میری سفارش کے دائرے میں کون آدمی آئے گا جو خوش نصیب ہوگا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہیں کیا ہوگا، خالص توحید لے کر آیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی آدمی کی سفارش کریں گے جو اس دنیا سے توحید لے کر کے گیا ہوگا، توحید کے اوپر اس کی موت ہوئی ہوگی، توحید کے اوپر وہ مرا ہوگا، شرک لے کر کے
یہاں سے نہیں گیا ہوگا. اس بات کو مدلل کرنے کے لیے ایک اور حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے, ریفر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح, وہاں نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوت مستجابہ فتعجل كل نبی دعوته وإني استبعت دعوت شفاعة لأمتي يوم القيامة فينال إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے اور ہر نبی جو اپنی امت کی طرف بھیجا گیا, ہر نبی سے اللہ نے یہ کہا کہ تم بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول کروں گا, اور بہت ساری دعائیں کرو گے میں قبول نہیں کروں گا, لیکن ایک دعا کے بارے میں تم سے یہ کہتا ہوں, ہر ایک نبی سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دعا گارنٹیڈ ہے, میں ضرور اس دعا کو قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے انہوں نے اس گارنٹیڈ دعا کو دنیا ہی میں خرچ کر ڈالا, وہ دعا دنیا ہی میں مانگی اور قبول ہو گئی, لیکن میں نے وہ دعا دنیا میں صرف نہیں کی ہے, اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے. تمام انبیاء کرام کو جو گارنٹیڈ دعا دی گئی تھی انہوں نے دنیا میں استعمال کر ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن میں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال نہیں کیا, میں اس کو قیامت میں استعمال کروں گا, اور کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, اپنے امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال کروں گا. آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کتنی محبت ہے. اس دعا کو آپ نے جو چھپا کر رکھا ہوا ہے اس کو آپ قیامت کے دن استعمال فرمائیں گے امتیوں کی سفارش کے لیے. جس نبی کو اپنی امت کی اتنی پرواہ ہو کہ آپ اس دعا کو چھپا کر رکھیں, بجائے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے استعمال فرمائیں, کسی اور چیز کے لیے استعمال فرمائے, اس گارنٹی دعا کو امتیوں کی سفارش کے لیے استعمال فرما رہے ہیں, استعمال فرمائیں گے. اور یہ بدنصیب امت ہے کہ نبی کے طریقے پر چلنے کے بجائے نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, جو امت کی بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے, تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. فتعجل کل نبی دعوت وإنی اتبعت دعوت, جہاں تک میرا معاملہ ہے میں نے دنیا میں وہ دعا استعمال نہیں کہ میں نے چھپا کر رکھا ہوا, کہے کے لیے شفاعۃ لامتی یوم القیامہ, تاکہ میں اپنے امتیوں کی سفارش کروں اس دعا کے ذریعے. دعا گارنٹیڈ ہے, ضرور قبول ہوگی. اب سارے امتی خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی, سارے امتی بخش دیے جائیں گے. اس شبہے کا جواب آخری ٹکڑے میں ہے, فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اس دعا کے دائرے میں وہ شخص آئے گا, وہ گنہگار آئے گا جو دنیا سے توحید لے کر گیا ہوگا, شرک نہیں کیا ہوگا اس نے دنیا میں. اس کا مطلب ہے سب سے بڑا بدنصیب مشرک اور سب سے بڑا خوش نصیب موحد, توحید لے کر گیا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئے گا.